عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی تدبیر بہت کی، مگر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک فار 9۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ڈیلی بیسس کے اوپر انٹرسٹنگ جہانیہ سٹی کے حوالے سے سٹوریز لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور اسپریچول پرسن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی کہ جو جہانیہ سٹی کے اندر جماعت اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے صدر ہیں مولانا غلام یاسین حیدر القادری صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ویوز، ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں انفارمیشن آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور اس لائق سمجھا۔ علامہ صاحب، لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں جہانیہ سٹی کے اندر۔ آپ نے بہت کم مدت کے اندر بہت زبردست قسم کا نام کمایا ہے، یعنی کہ جہانیہ کے اندر۔ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ نے تعلیمی سفر کا آغاز کس طرح سے کیا، کون سی مشکلات پیش آئیں آپ کی زندگی کے اندر، اس کو کس طرح سے فیس کیا، وہ ذرا مختصر ہمیں بتا دیں۔ میں نے تعلیمی سفر کا آغاز گورنمنٹ پرائمری اسکول اڈا ٹیل فارم سے کیا، اور پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول 99 میں الحمدللہ میں نے 6 جماعت اور 7 پڑھی، اور اس کے بعد میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ نے مجھے قرآن پاک کے حفظ کی طرف جو ہے متوجہ کیا، اور الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی مہربانی تھی مجھ پر کہ انہوں نے مجھے اس طرف قرآن پاک کی تعلیم کی طرف جو ہے انہوں نے مجھے لگایا۔ اور پھر میں ادھر جامعہ غوثیہ رضویہ مرکزی جامع مسجد جیلانی ہی میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس وقت کے ہمارے استاذ محترم تھے قاری ممتاز حسین چشتی گورلوی صاحب، اور آج بھی وہ موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان سے میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب چشتی گورلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ابتدائی کتب جو فارسی اور عربی کی ہیں وہ میں نے پڑھی، اور اس کے بعد استاد صاحب قبلہ ہی کی اجازت سے میں جامعہ انوار العلوم حضور غزالی زماں کے گلشن میں داخل ہوا۔ اور اس موقع پر میں اپنی ایک محسن شخصیت کا بھی ذکر کروں گا، ڈاکٹر الطاف حسین سعیدی صاحب، کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ داخل کرایا، اور مولانا حافظ معین الدین صاحب چشتی گولوی صاحب وہ میرے ساتھ گئے، اور وہاں پہ حضور غزالی زماں کے ادارے سے میں نے مکمل الحمدللہ درس نظامی حاصل کی، کہ یہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں جامعہ نعیمیہ لاہور، وہ بھی اہل سنت کا ایک بہت بڑا مرکز اور یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے تخصص فی الفقہ کا کورس کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر میں یونیورسٹی تک بھی پہنچا۔ تو یہ والدین کی دعائیں، اساتذہ کی محنتیں اور پیر و مرشد کی نظر کرم کا نتیجہ ہے الحمدللہ جو میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ ماشاء اللہ جی علامہ صاحب، ہر انسان بچپن سے ایک شخص کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو اس کی یہ آئیڈیل شخصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کے اندر ایسا کون سا انسان تھا جس کو دیکھ کر آپ کو دل میں یہ چاہ آئی کہ میں بھی اس مذہبی یعنی ٹینیور کی طرف قدم بڑھاؤں اپنے آگے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا جناب۔ میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب قبلہ سے جو ہے ابتدائی طور پر میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھا ان کی شخصیت سے، اور پھر اوپر کا جو سٹیج ہے اس میں جو میری آئیڈیل شخصیات ہیں ان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور غزالی زماں قبلہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محدث اعظم پاکستان، اور اسی طرح ہمارے دیگر جو اکابرین تھے
الحمدللہ ان سے میں بہت زیادہ متاثر تھا، اور خصوصاً امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ نے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی بات کی تو ہمارے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی عقیدت رہی ہے اعلیٰ حضرت سے، اور آپ نے اس روحانی طور پر خواب کے اندر ان کی زیارت بھی کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑا ایک دلچسپ حوالہ ہے۔ میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں اس وقت زیر تعلیم تھا، تو کسی مسئلے پر ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارا بڑا عظیم اثاثہ اور سرمایہ تھے، ان کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی بات تھی، کوئی خلش تھی۔ تو وہ بڑے درویش انسان تھے، بڑے درویش انسان تھے، میں نے آج تک زندگی میں ان جیسا درویش نہیں دیکھا۔ تو وہ میں جمعہ کا دن تھا، سویا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ہم جامعہ کے دفتر میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو طریقہ کار تھا، تقیہ کلام ہوتا تھا، جب وہ گفتگو فرماتے تھے خصوصاً طالب علموں کے ساتھ، تو وہ کاکا لوگوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو کوئی مسئلہ ہے اور اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ کاکا لوگوں ہم اعلیٰ حضرت کے پاس چلتے ہیں۔ تو ہم لوگ خواب کی کیفیت میں ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ ایک بہت خوبصورت پلنگ تھا جس پہ آپ جلوہ فرما تھے، اور ہلکا سبز کلر کی آپ نے دستار باندھی ہوئی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، سفید رنگ کے آپ نے کپڑوں میں آپ ملبوس تھے، اور نور جو تھا وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چھن چھن کر بہر آ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ڈاکٹر صاحب ملے تو بڑی محبتیں فرمائیں ڈاکٹر صاحب سے، پھر جب میں ملا تو مجھ پر بھی آپ نے بڑی شفقت فرمائی۔ تو اس وقت سے میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی قبلہ کا بہت بڑا فین ہو گیا، بہت زبردست فین ہوا، اور یہ عقیدت اور محبت کی وجہ ہے الحمدللہ میری بزرگوں سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی کرم تھا۔ علامہ صاحب بچپن کے حوالے سے کی بات کریں، آپ شرارتی تھے، شرمیلے ٹائپ تھے، کہتے ہیں کوئی ایسی کس طرح کے آپ انسان تھے، ذرا بتائیں۔ بچپن الحمدللہ ٹھیک تھا، علیم کے حوالے سے ذہین تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میرا جو پرائمری کا جو بورڈ تھا اس وقت، اس میں میں نے اپنے سکول سے ٹاپ کیا تھا پورے بورڈ سے الحمدللہ، تعلیمی حوالے سے بھی، اور ویسے بھی الحمدللہ اتنا شرارتی اس حوالے سے تو نہیں تھا کہ مطلب ہے لوگوں کو تنگ کرنا، لیکن بہرحال طبیعت سست نہیں تھی، چست تھی الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، لوگ جہانیہ کہ آپ سے بڑی عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب کو مدعو کرتے ہیں اپنے گھر محافل کے اندر، ان کی پسندیدہ کوئی ڈش ان کے سامنے پیش کی جائے۔ جو کویشچن ایک آپ کے بہت بڑے فین نے کیا کہ علامہ صاحب سے پوچھے گا آپ کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کا وہ زیادہ آپ کے سامنے۔ لوگ محبت کرتے ہیں جی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، ان کی عطا ہے، اس لیے کہ میں سرکار کا ذکر کرتا ہوں اور حضور کی تمام نسبتوں کا احترام کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو جب لوگوں کو محبت ملتی ہے تو اس لیے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کھانے میں آج کل کے جو ویسے حالات ہیں اور اپنی صحت کے مطابق بھی سبزیاں پسند کرتا ہوں۔ سبزی میں کون سی سبزی پسند کرتے ہیں؟ سبزی میں کدو شریف، اس سے تو میری ویسے عقیدت ہے، اور بھنڈی پسند کرتا ہوں، ساگ پسند کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب جہانیہ سٹی کے حالات کی طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پر اتحاد امت کے حوالے سے عالمی سطح پر کوششیں ہوتی رہتی ہیں، ملک کے اندر بھی آپریشن رد الفساد کے نام سے شروع ہوا کہ قوم کو جوڑا جائے نہ کہ توڑا جائے، اس حوالے سے میسیج دینا چاہیں آپ؟ اس حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ جو ہمارے دین کے مقدسات ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے۔ جتنے بھی مقدسات ہیں جن سے ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتیں، خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ان مقدسات کو چھیڑا جاتا ہے۔ تو یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، ارباب اقتدار کی بھی ذمہ داری ہے، عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جتنے مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ساری فضا جو ہے یہ امن کا گہوارہ ہو جائے۔ علامہ صاحب، پاور اور طاقت ملنے کے بعد لوگ کا جو رویات ہیں ان کا کافی چینجنگ آ جاتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ معاملہ مختلف رہا ہے۔ آپ ایک چھوٹے بچے نے آپ کی پرسنل زندگی کے اوپر پوسٹ لگا دی تو اس کو آپ نے یعنی کہ نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کو یعنی کہ سمجھایا، آگے جوڑنے کی طرف چلے۔ ایک مسجد کا معاملہ سامنے آیا، اس کے اندر ایک علامہ صاحب کی وجہ سے معاملہ مس ہینڈل ہوا، آپ چاہتے تو اپنا فائدہ اٹھا سکتے جو روایتی طریقہ اپنا کے، لیکن آپ نے روایتی طریقہ نہیں اپنایا، اس کی طرف بھی آپ بیک فٹ پہ گئے اور یہ سارا معاملہ حل کروایا۔
ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، مذہبی لوگوں کے اندر. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی عاجزی، اور آپ کے ظرف کو یہ نشاندہی کرتی یہ چیزیں. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، بچے وہ اپنے ہی تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو بچے غلطی کر جاتے ہیں عمدن یا سہون. تو میں نے خود بھی اور جو دوست میرے ساتھ ہوتے ہیں، جو میرے مطلب ہے کیبنٹ کا حصہ ہیں، میں نے انہیں جواب دینے سے قطعی طور پر منع کر دیا. میں نے کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دینا، کوئی بھی. میں جہانیہ کے جتنے بھی علماء کرام ہیں سب کا شکر گزار ہوں، سب کو مطلب خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. اور جامعہ حبیبیہ رضویہ کے اندر باقاعدہ ایک اجلاس ہوا، اور میں خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد محب النبی رضوی صاحب ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے میں اس سارا سلسلہ ایک منعقد ہوا. اور پھر الحمدللہ اس بچے کو بھی ہم اس سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا ہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے. اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے اسے مطلب ہے کہ صراط مستقیم پہ رکھے. تو تمام علماء نے اپنی ذمہ داری دکھائی، اور اس لیے یہ مسئلہ بطریق احسن جو ہے الحمدللہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. علامہ صاحب، جہانیہ کے اندر 2 مساجد کے اندر ماشاءاللہ سے جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور دونوں مساجد کے اندر جب جمعہ پڑھاتے ہیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ لوگوں کی محبت کو اس قدر زیادہ اتنی کم مدت کے اندر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے. جب آپ حضور کی عظمت بیان کریں گے، حضور کی محبت بیان کریں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت بیدار کریں گے، تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو مٹی ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ بڑی زرخیز مٹی ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کی، ہمارے پاکستان کی، یہ اولیاء کا فیضان ہے سارا. تو یہاں جو محبت ہے سرکار سے، وہی ہر ایک کو عزت بھی عطا کرتی ہے، وہ چھوٹے لوگوں کو بھی بڑا بنا دیتی ہے. ہم جیسے چھوٹے بھی اگر لوگوں میں ان سے محبت کی جاتی ہے تو یہ سرکار کا ہی فیض ہے اور حضور ہی کی محبت کا نتیجہ ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب، لاسٹ میں آپ اپنے مداحوں کو، چاہنے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں ان کی محبتوں کے جواب میں، تو وہ ذرا. ہاں جی، میں سب کا شکر گزار ہوں. میں ان کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور میرا یہ میسج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس کو اٹوٹ بنائیں. ہاں جی الحمدللہ، اور اس محبت کو استوار کریں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کے مطابق عملی زندگی میں بھی اخلاقیات، عبادات، معاملات سب میں اچھائی کے ساتھ اپنا طریقہ رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں. تو اس کے مطابق ہم اپنے معاشرے کو بھی، اپنے ملک کو بھی، اپنے قوم کو بھی جو ہے بہترین اپنے ملک قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، اور معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے. علامہ صاحب، آپ اعلیٰ حضرت کا لاسٹ میں ایک شعر بہت زیادہ سنانے پڑھتے ہوتے ہیں تقریر کے اندر، اسیاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا. اس طرح اگر وہ ذرا اپنی مخصوص روایتی انداز میں ہمیں پیش کریں تو آپ کی مہربانی ہو. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی تدبیر بہت کی، مگر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم. آخر میں اپنے والدین رحمۃ اللہ علیہما، اپنے اساتذہ اکرام، اپنے پیر و مرشد، اور جتنے بھی میرے محسنین ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، آپ سب دوست اور جتنے بھی احباب ہیں، سب کے لیے میں دعا گو ہوں. اپنے مرحومین کے لیے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے لیے، احباب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کا سچا غلام بنائے، اور دین و دنیا کی بھلائیاں اور دارین کی سعادتیں نصیب کرے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ.
تو ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی اور سٹوری کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔